दरगाहों खानकाहों की हुंडी में पैसा न डालें, इसके बजाय गरीबों यतीमों पर खर्च करें। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने बेंगलुरु में ये बात कही। चाहता हूं। अब रही बात, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, जो भी दरगाहों में आते हैं, दरगाह वाले बुलाते नहीं हैं उनको। अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में एक मोहब्बत और अकीदत रखता है, तब वो दरगाह के पास जाते हैं। तो वो लोगों को चाहिए, जो भी उनके दिल से मिन्नत मुराद निकलती है, तो वो बजाय वहां पैसे डालने के गरीबों को दे दे, या उनके खानदान में दे दे, या उनके रिश्तेदारों को दे दे, या किसी को खिला दे, मगर दरगाहों की हुंडी में पैसे ना डाले। सबसे बड़ा फितना यही है। हर बुजुर्ग के नाम से जब तुम जो भी तुम मिन्नत मांगते हो, अल्लाह ताला उनके वसीले में तुम्हारी मिन्नत पूरी करता है, तो बदले में आप वहां पैसे खर्च करने के गरीबों में खर्च कर दीजिए, यतीमों में खर्च कर दीजिए, बीमारों में खर्च कर दीजिए, या फिर किसी गरीबों को खिला दीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका है। ये बात पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों तक पहुंचे। यही बड़ा फितना है, पैसा ही सबसे बड़ा फितना है। हर साल की तरह इस बार भी मुजाहिद अली बाबा की खानकाहे खुदादाद में हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया गया। मुंबई में हाजी अली दरगाह में संदल शरीफ में हिस्सा लेने के बाद मुजाहिद अली बाबा और उनके साथी बेंगलुरु के कलहल्ली में मौजूद खानकाए खुदादाद में हाजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। इस मौके पर महफिल समा, लंगर और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आता है। लिहाजा 18 नवंबर 2022 बरोज जुमा मुंबई की हाजी अली दरगाह का उर्स शरीफ खानकाए खुदादाद में मनाया गया। इस मौके पर खानका के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि दरगाहों खानकाहों औकाफी इदारों की मौजूदा सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि कई मुकद्दस मकामात पर खुलूस और अल्लाह की रजा के बजाय जाती मुफाद, पैसों, सियासी फायदों के लिए काम हो रहे हैं। दरगाह के खादिम खिदमत के बजाय जायरीन अकीदतमंदों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। मुजाहिद अली बाबा ने तल्ख हकीकत बयान करते हुए कहा कि बेंगलुरु की कई मसाजिद और दरगाहों में कमेटियों के झगड़े, रसाकशी, इख्तलाफात दीगर कौमों के लिए हंसी मजाक का सबब बने हुए हैं। अहले गैर सब हमारे मजहब पर, इस्लाम पर, मुसलमानी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। कई मामलात में पैसा इख्तिदार फितने की जड़ बन चुका है, इंतशार का सबब बन चुका है। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि अब अवाम को होशियार होने की जरूरत है। दरगाह, खानका, मसाजिद, औकाफी इदारों के अहदेदारों से जवाब तलब करने की जरूरत है, हिसाब मांगने की जरूरत है। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि लोग दरगाहों की हुंडियों में पैसा डालने के बजाय अपने हाथों से मदद और ताउन करें। इस मौके पर सदाए इत्तेहाद के नायब सदर अब्बास अली बोहरा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ये खानका खुदादाद रौनक हाजी अली शाह बुखारी बम्बई में जो समंदरों के शहंशाह कहलाते हैं, उनके नाम से, उनकी रौनक के नाम से यहाँ पर हम लोग इजाद किए हुए हैं। करीब 18 साल से जो काम यहाँ चलता है, तो हर साल जो है वहाँ संदल होता है। वो लोग वहाँ पर 16 चांद के दस्तगिर के महीने यानी कि 11वीं शरीफ के महीने में
दिन के 16 और रात 17 भी करते हैं। उसी दिन उर्स संदल और गुसल का नाम दिया करते हैं। और हम लोग वहां से आने के बाद यहाँ बेंगलोर में जो है उनके नाम से उर्स मनाते हैं। ये उर्स हाजी अली बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से यहाँ उर्स मनाया जाता है। कैसे ताल्लुक पैदा हुआ बेंगलोर और बम्बई में और इस खानका के दरमियान, कैसे ताल्लुक कायम? तो मेरा 80 प्रचार से हजरत से सरकार हाजी अली पाक से अकीदत और मोहब्बत ही आना जाना था। और मैं जो कुछ हूँ बस उनके ही रहमो करम से, उनकी नज़र से ही मैं अल्लाह उसके रसूल की नज़र में पहचाना गया हूँ। आज जो दीन के अंदर जो बातें होती हैं, ये जो कुछ दिन में मुझे दिन का इल्म जो मिला है, ये जो कुछ मिला है सब उन्हीं के रहमो करम से जो है अल्लाह तबारक व तआला मुझे जो है ये ज़हनियत अता फरमाया दीन की। तो वहाँ पर आप संदल की कार्रवाई अंजाम देते हैं और यहाँ पर जो है उर्स शरीफ मनाते हैं, ऐसा क्यों है बाबा? क्योंकि वहां पर उर्स नहीं मनाया जाता। वजह यह है, वहां पर करीब 50 साल या 55 साल से मेमिन बिरादरी जो है वहां पर एक ट्रस्ट बना करके वो लोग चला रहे हैं। और उन लोगों का बॉम्बे के अंदर जो मामला जो है समंदर के अंदर रहने की वजह से आवाम को जो है बैठ करके जिस तरह दूसरी जगह के ऊपर प्रोग्राम होते हैं संदल के, वैसा हुआ नहीं करते। तो वो दिन के अंदर संदल पेश कर देते हैं और रात में थोड़ी वक्त जो है नात शरीफ पेश करके वो अपना दुआ गो करके ख़त्म कर लेते हैं। एक सादगी के हिसाब से वहाँ पे संदल अदा यानी कि गुस्ल अदा होता है। तो उसकी वजह से जो है उनके नाम से हम शहर बेंगलोर के अंदर जो है ये अडगार कढ़ेली है, यहाँ पर जो है जो ये रौनक उनकी तरफ से आई है, तो हम लोग जो है उनके नाम से उर्स करते हैं। लोगों को कुछ हम लोग भी खिदमत करें, ये इस नियत से करते हैं। क्या पैगाम क्या दे रहे हैं इस मौके पर, इस मुबारक मौके पर? पैगाम यही है कि ये वो सदी है, यहाँ पर मुझ जैसे बहुत जो पीरी फकीरी का दावा करते हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम लोग कहाँ हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं और हम लोगों को करना क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है खलकत के लिए, बंदेगाने खुदा के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम लोगों को कौन सा रास्ता बताना है, किस रास्ते लेके चलना है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस बारे में हम लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए और हर चीज के ऊपर नजर रख करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। वरना आज की तारीख में जिस तरह से पीरी मुरीदी और जो एक मजाक बना करके रह गए हैं, और मैं भी अपने आप को मैं इतना साफ नहीं हूं कि मैं भी बहुत अभी उस लायक नहीं हुआ हूं कि जिस तरह से जो हमारे बड़े जो मनाजिर पेश करके गए हैं कि दीन इस्लाम कैसे लिया जाता है और दीन इस्लाम के ऊपर कैसा चलना चाहिए और लोगों को किस तरह से रास्ता बताना चाहिए, ये सारी चीजें जो है जो हमारे बड़ों ने हमें दिखाई है उसके ऊपर मैं भी पूरी तरह से मुकम्मिल नहीं हूं, मैं ये मानता हूं। अब रही बात, लेकिन कम से कम जितना हो सके उतना बचने की कोशिश तो जरूर करनी है। रही इल्म की बात, आज इस सदी में हर चीज एक मजाक बन के रह गया है। इसकी वजह से इस्लाम के अंदर आज इस तरह से अहरे गैरे सब हमारे मजहब पर, इस्लाम पर, मुसलमानी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसा ना हो। आप देखिए हर दरगाहों के अंदर पैसों का मामला है, गल्लों का मामला है। इसकी वजह से कमेटियां बनते हैं, कमेटियों के अंदर फूट पड़ती है। इन कमेटियों की वजह से जो है बीच में औकाफ आते हैं, औकाफ के अंदर भी जितने लोग जाते हैं सब जो है पैसों की लालूच है। हर जगह फितना बर्पा करके रख दिए हैं। जबकि दरगाहों में चरागी की नीयत से लोग पहले, मेरे बचपन से मैं देखा हूं, चरागी के नाम से कुछ पैसे रखते थे तो ताकि वो दरगाह के लिए कुछ काम आ जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए एक एक दरगाह के अंदर पड़ते हैं। वो कमेटी वाले जो उसे खाने के चक्कर में खाते हैं और औकाफ, जब जिस जगह पे औकाफ है, औकाफ के अंदर जब जो भी दरगाह होती है वहां औकाफ वाले और कमेटी वाले दोनों ने मिलकर वो पैसा खाते हैं। जबकि उनको ये करना चाहिए था, जिस बुजुर्ग के नाम से अल्लाह तबारक व तआला उसके बंदों को वहां भेजता है
تو وہ پیسہ وہاں گرتا ہے، تو وہاں لنگر لگنا چاہیے۔ خانخواہوں کا نظام، درگاہوں کا نظام ایسا ہی پہلے سے چلا آیا ہے کہ جو بھی اللہ کے بندے آتے ہیں پہلے ان کو کھلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، صحت کے بارے میں، حالت کے بارے میں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے بعد دعا کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے خانخواہوں کا، درگاہوں کا۔ لیکن آج ہر درگاہ کے اندر کمیٹیاں اپنے آپ کو بہت کچھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سرکار حاجی علی پاک کے بارے میں کسی کو تاریخ پتہ نہیں ہے، کوئی 500 سال بولتا ہے، کوئی 550 سال بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن کوئی ہے نہیں۔ تاریخ اسے کہا جاتا ہے یا تو اپنے ان کی آل سے پیدا ہو یا پھر سلسلے کا شجرہ نسب ہو، تب جا کے پتہ چلتا ہے ان کے والدین کون ہے، وہ کون سے نسبت سے ان کا وابستہ ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حاجی علی سرکار کا معاملہ وہ الگ ہی معاملہ ہے، وہ اللہ ہی جانے، اللہ کے حبیب پاک جانے اور حاجی علی سرکار جانے ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ وہ ایسے جو ہے حکومت جو ہے سمندروں کے اوپر ان کو اللہ نے قائم نہیں کیا ہے، ان کے مرتبے الگ ہیں، لیکن وہاں دعویٰ ایسا ٹھوکے جاتا ہے کہ 500 سال جیسے کہ انہوں نے جھانک کے آئے، یا کوئی سند پوچھو ان کے پاس، ان کے باپ کے پاس نہیں ملے گی۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے بزرگوں کے اوپر انگلی اٹھ جاتی ہے۔ تو اب یہاں شہر بنگلور کے اندر کئی دنوں سے توکل مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھو، صرف پیسوں کا معاملہ، جہاں جہاں پیسہ درگاہوں میں پڑتا ہے، مرغ محلے کا لے لیجئے، سیسو مندر لے لیجئے، جدھر بھی جائے یا تو مزاوروں کا لفڑا، یا تو کمیٹیوں کا لفڑا، اور یا تو اوقاف کا لفڑا۔ اس کی وجہ سے غیر مذہب میں جس طرح اسلام کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، جو مذاق بن رہا ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے۔ اب رہی اوقاف کے اندر متولیوں کا رول کیا ہونا چاہیے تھا، متولی کی ذمہ داری کیا ہے، اسے یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ بھئی مجھے مرنا ہے، میرے ساتھ موت ہے، میں اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں مسجد کا متولی ہوں، مجھے کس طرح سے لے کے چلنا۔ لیکن نہیں، متولی ہو گیا، بس اسے پیسے دو، خریدو، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی ممبر بن کے آتا ہے، وہ اپنی لوٹ مچا رہا ہے، لیکن ہر طرح سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ان کا ساتھ دے رہے کچھ علماء، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی کل ہم کو بھی جواب دینا اللہ کے سامنے۔ لیکن وہ ساری چیز بھول گئے، صرف ہم لوگوں نے ہم لیتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ آیتیں ہم پیش کرتے ہیں، اور کچھ باتیں ہم لوگوں نے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ معرفت ہے، یہ طریقت ہے، فلاں خط ہے۔ ہم شریعت ہی کے اوپر پوری طرح سے مضبوطی سے ہے نہیں، پھر طریقت اور معرفت کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا قوم کا نقصان، اسلام کا مذاق بن رہا ہے۔ تو ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے، کوئی سمپت پاترا، کوئی بولتا ملا، اس طرح سے اس قوم کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے، چاہے خانخواہی لوگ ہو، چاہے درگاہوں میں مزاور ہو، یا کمیٹیز ہو، یا پھر مساجد کے متولی ذمہ دار ہو، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب رہی بات، میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جو بھی درگاہوں میں آتے ہیں، درگاہ والے بلاتے نہیں ہیں ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک محبت اور عقیدت رکھتا ہے، تب وہ درگاہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو چاہیے جو بھی ان کے دل سے منت مراد نکلتی ہے، تو وہ بجائے وہاں پیسے ڈالنے کے غریبوں کو دے دے، یا ان کے خاندان میں دے دیں، یا ان کے رشتہ داروں کو دے دیں، یا کسی کو کھلا دے، مگر درگاہوں کی ہنڈی میں پیسے نہ ڈالیں۔ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ہر بزرگ کے نام سے جب جو بھی تم منت مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے میں تمہاری منت پوری کرتا ہے، تو بدلے میں آپ وہاں پیسے خرچ کرنے کے غریبوں میں خرچ کر دیجئے، یتیموں میں خرچ کر دیجئے، بیماروں میں خرچ کر دیجئے، یا پھر کسی غریبوں کو کھلا دیجئے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ بات پورے ہندوستان کے درگاہوں تک پہنچے، یہی بڑا فتنہ ہے، پیسہ ہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لیکن درگاہوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں؟ ارے بھائی، ہاں، رہتا ہے کئی جگہ کے اوپر درگاہوں کی پراپرٹی سے کرائے آتے ہیں، اچھا برا آتا ہے، اور کئی جگہ اوقاف کے اندر ہے، تو اوقاف کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سنبھالیں۔ تو اس کا مطلب نہیں پبلک کا پیسہ لے کر کے آپ اپنی منمانی کریں۔ پبلک کا پیسہ آتا ہے تو جو درگاہ میں آتا ہے تو ان کے نام سے لنگر کرو ہر روز،
وہ کیوں نہیں کرتے؟ درگاہوں کا خرچہ کتنا ہے؟ مزاوروں کو تنخواہ دینا ہے اور کیا، لائٹ کی بل دینا اور کیا، رنگ رگائی ہونا اور کیا، جو بھی کوئی عقیدت مند آتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کا صدقہ کھا رہے ہیں. سبھی صدقہ ہی کھا رہے ہیں. کل کائنات بنی ہے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ بنی ہے. آسمان، زمین، ہوا، پانی، رزق، جو انسان بھی پیدا ہوا تو ان کے صدقے میں پیدا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا خون کر دیں یا لوٹ لیں یا اسلام کو تباہ کر دیں؟ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ واقعی بابا جی نے آپ نے جو ہے دکھتی ہوئی رکھ پر ہاتھ رکھا ہے. اصلاح ہونی چاہیے، ریفارم کی ضرورت ہے اس وقت. بالکل. آج ہمارا دیکھو، کئی بار میں نے کہا ہے، ہماری قوم، ہم اتحاد کے واسطے جو 12-13 سال سے کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے کئی بار بول چکے ہیں. بریلی میں 3 جماعت، دیوبند میں 3 جماعت، اور ندوہ میں 3 صفیں، کچوچا پیری مرید والے، ہر جگہ اپنے اپنے. یہ جب یہی لوگ ایک قرآن کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، جب یہ ایک نہیں ہو کر کے جب قوم کو جس طرح سے توڑے ہیں، تو قوم کا یہ حال کیسے ہوگا؟ یہی جب ایک نہیں ہے تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ تو ان کو قوم کی پرواہ نہیں ہے. یہ تو اپنے اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور یہ ساری قوم کو اپنے حکم پہ چلا کر کے قوم کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی اصلاح ہونا چاہیے. یہ سب خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ان کو اس کے باوجود جو ہے آپ جیسے آپ کے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ صدائے اتحاد اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب درگاہوں میں جو چل رہا ہے اس پر. بھائی صدائے اتحاد والے ہی تو ہمیشہ آواز اٹھا رہے ہیں نا. صدائے اتحاد والے ہی تو سب کچھ بول رہے ہیں، حق بات وہی تو کر رہے ہیں. بابا جی آنے والے دنوں میں کیا پہل رہے گی صدائے اتحاد؟ صدائے اتحاد کی پہلے یہی کوشش رہے کہ عوام سمجھ جائے کہ یہ سارے چکروں سے ہٹ کر کے اپنا اپنا ایمان آپ خود سنبھال کر کے جو سچائی ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اور نہ سیاست دانوں کی بحث میں آئے، نہ مولویوں کی بحث میں آئے، نہ پیروں فقیروں کی بحث میں آئے. جو ان کو اچھا لگے اس کے اوپر چلیں بس. آخر میں پیغام کیا ہے عوام الناس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے یہی پیغام ہے کہ بھائی سب سے بڑا فتنہ پیسہ ہے. تو اس لیے جو میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی درگاہوں میں جا کر کے منت مانگتا ہے، بجائے ہنڈیوں میں ڈالنے کے پیسے یا غریبوں میں دے دے یا رشتہ داروں میں دے دے یا دوسروں کو دے دے، ہنڈیوں میں پیسہ مت ڈالیں. یہی پیغام ان کے لیے ہے. اب رہی یہ جو مسجد کی کمیٹیوں کے لیے، جہاں جہاں متولی جو پیسے لے کر کے دیکھتا ہے اس سے پہلے نظر میں رکھو، پھر اس کے اوپر ایکشن لے لو. ایسے متولی کی ضرورت نہیں ہے. آج کا جو یہاں پر بابا جی کی طرف سے عروس منایا جا رہا ہے، میں تقریباً 30 سال سے لگ بھگ یہاں ہمیشہ حاضری ہو رہی ہے ہماری. ان کا ایک جنون ہے اور حاجی علی بابا کے اوپر اتنا ان کا ایک مکمل تصور اور ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ وہ ذات کو اس پاکی سے، یہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر اس طریقے سے اپنے خاص پیسوں سے اس چیز کو نبھا لے کے آ رہے ہیں، اس چیز کو کر لے کے آ رہے تھے. واقعی ان کے حوصلے کی، ان کے ارادوں کی ہم داد دینی چاہیے. اور یہاں سے اس جگہ سے جتنے بھی ابھی بابا جی نے بات کہی ہے درگاہوں کی، خیر میں تو اتنا ناچیز نہیں بول سکتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ کم سے کم یہاں سے آ کے سیکھے کہ یہاں پر نہ گولک ہے، نہ کچھ پیسے وصولے جاتے ہیں، نہ پیسے لیے جاتے ہیں. اس غریب نے اپنی محنت سے اپنے کچھ فالوورز ہیں ان کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں چیز کو، یہ خانقاہ کو قائم کیا ہے. اب اس کی وہ رب العالمین جانتا ہے یا حاجی علی بابا جانتے ہیں کہ ان میں کون سی قوت انہوں نے بھری ہے کہ وہ قوت سے اتنے سالوں سے یہ چیز کو چلا کے آ رہے ہیں. اور ابھی رات کا وقت ہے، میرے خیال سے صبح سے لنگر چلا ہے ہر بار، اور کئی ایک سال کے اندر 2 سے 3 مرتبہ یہاں پر غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے، اور خاص کر رمضان کے اندر
غریب بچوں کی جو افطاری اور سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آس پاس کے گھروں تک بھی یہ ٹفن اور توشہ بھیجتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو دکھاوا ہے نہ چھلاوا ہے، یہ جو حقیقت ہے. تو اس حقیقت کے یہ ماحول کے سب درگاہوں میں اب ان کی بھی خواہش ہے اور اوپر والے کی بھی خواہش ہے کہ وہ ہونا چاہیے. کے حالات کے اوپر صرف یہ قوم کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کب تک یہ جہالت سے اور اس دماغ کو مفلوج کر کے اپنی زندگیوں کے اندر اسی طریقے سے اسی رستوں پہ چلو گے. ریولیوشن آنا چاہیے. نوجوانوں کو خاص کر، ایجوکیشنوں کو خاص کر یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پیسہ اور یہ چیزیں قوم کی ترقی کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے، بچیوں کی شادیوں یا ان کے گھر بسانے کے لیے، یا بچوں یا نوجوانوں کو ان کے دھندے کے لیے اس پیسے کو کس طریقے سے دے کے ان کو کامیاب کیا جائے اور ان کی زندگیوں کو سنوارا جائے. یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے عالم لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، بہت بڑے رہبر لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھا کے قوم کے کام آنا اور قوم کی ترقی کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں.